امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے. امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا. مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے. مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو. تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی. یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیث ہے جو منفرد ہے، باقی ریپیٹیٹیو ہے. صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو. لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی. ٹھیک، مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر. تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی. تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500، مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں. تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا، اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، اس میں 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیثیں صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے. اتنی اچھی روایت. تو امام شافعی ان کے پاس آئے، اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے. رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا. استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا. اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے. بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا، اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص. مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں. اب رات بھر بچی دیکھتی رہی. امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے. جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے. تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی. امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا تو مذاق کی طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں. تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد. تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے. فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گئے. دیکھیے فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے، نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقی پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کروٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے. تو میں جب لیٹ گیا کروٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتہ چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں واقعی رکھتا ہوں. اسی طرح پتہ چلا کہ کوئی پیشاب کر دے تو اسے روکنا نہیں چاہیے ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتہ چلا کہ اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا. تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے ہو. ٹھیک، اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام ہے یاد رکھی، لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا. ٹھیک،
ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اس اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی؟ تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں، رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے یاد رکھی. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں. تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی تھی، ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے، اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکی سے نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نفل نماز جماعت سے ہوتی ہے کیا؟ تو یہ رات کی نماز آپ سے پڑھے تھے، عبداللہ بن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا. پھر کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے بیچ میں سے توڑ کے مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک. تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، سمجھ لیجیے کسی نے ایک سوال کیا تھا، رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخر حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھیں تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے. حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں. اللہ اس کو حکم دیتا ہے. پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے. کیسے کیا واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس. اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو. طریقہ مانگنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں. اگر آپ رات میں اٹھ جائے اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں.
دعا کی شکل میں. لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی. تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے. یاد رکھیے. تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے. تو اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی تو آپ رات میں اٹھ جائیں، نیند میں ہو تو دعا کر لیں، اس لیے آخری پہر ہے. لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں. کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ. تو رات میں بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف راتیں کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائے گا. جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 منٹ سے شروع ہوتا ہے. بمبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں، یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا. ہمارے پاس فجر کی اذان، فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کہ وطر کے تعلق سے وطر کب پڑھے، وطر کتنی رکعت پڑھے، وطر کا طریقہ کیا ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، وطر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئی کے وطر ہو جاتی. مطلب تہجد کے بعد چونکہ وطر پڑھتے ہیں، تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے. اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے. تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا. ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تہجد. اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں. ٹھیک. تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا. جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے. تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھا ہوں. تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے. وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی. یاد رکھیے، امت پر فرض نہیں. تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے. تو وطر ایک مستقل عبادت ہے اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں. اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے. یاد رکھیے، عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں. جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ہے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے. یاد رکھیے. لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا، وطر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائیے، ہیلپ کیے. مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے. اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا. دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہارے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں،
وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز کوئی فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو۔ تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوطر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرما کہا الوطر حق علی کل مسلم، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری کی روایت میں فرما کہا الوطر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وطر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وطر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، امفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے۔ 3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کا فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا،
آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، دو نمازیں فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے عصر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے۔ فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا۔ تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ ہے؟ جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلن ہے واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اسے پتہ چلا رہا ہے یہ تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس، اور خاص طور سے حنفی مسلک میں، فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ایک رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وطر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امانت اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے۔ تو گویا ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خرید پوچھ لیتا ہے، کوئی کیسے آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے، یا آپ گئے السلام علیکم کیسے آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھیں، جس میں سنت موقدہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا چاش، توابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے۔ تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہوں گے اور اخروی کیا فائدے ہوں گے۔
خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے۔ لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے، مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اغراض یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہمارے لیے، جو فرائض ہے، وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھیں، یاد رکھیے کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، یاد رکھیں۔ لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل ہیلتھ، سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے، وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے، آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا۔ جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کی نماز سے، ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے، وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کا شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو کہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولیٰ امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی۔
ट्रैफिक में है, कितनी देर में मस्जिद पहुंच सकता हूँ, पहुंचने का वजू को कितना टाइम लगेगा, तारत को मुझे जाना है, फिर ये करना है, टाइम मैंने इतनी देर में पहुंचना है, फिर नमाज पढ़ना है। तो इससे इंसान मैनेजमेंट स्किल्स उसमें डेवलप होती है, डिसिप्लिन उसके लाइफ के अंदर आती है। ये एक बहुत अजीम और बहुत बड़ा फायदा है जो दुनियावी एतबार से सिर्फ एक नमाज इंसान पढ़ता रहे तो खुद बखुद उसको हासिल हो जाता है, मिलता चला जाता है, उसको इसकी आदत हो जाती है। तो जिसको अपने दुनियावी मामलात में वक्त की पाबंदी करना है, नमाज का पाबंद हो जाए। तो देखिए नमाज तो हमको पढ़ना है, वो फर्ज है, चाहे आपको वक्त की पाबंदी हो ना हो दुनिया में, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक फायदा बता रहा हूँ कि जब यहाँ वक्त की पाबंदी करता है तो हर जगह करता है। और जो अपने रब के सामने हाजिर नहीं हो सकता है तो याद रखिए दुनिया में कहीं वो हाजिर नहीं हो सकता है, और रब को जो राजी नहीं कर सकता है वो दुनिया में किसी को राजी नहीं कर सकता। ये बात याद रख लीजिए आप, क्योंकि अल्लाह को राजी करना बंदों को राजी करने के मुकाबले में बहुत 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 ज्यादा आसान है। याद रखिए रब तो एक तौबा कर ले गुनाह को माफ कर देता है आपके पूरे पिछले। इंसानों में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ आप एक खता करे, उसको एक गाली दे और माफी मांगे और एक झटके में कर दे? पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जनरेशन नस्लों तक याद रखते हैं कि इनके परदादा ने हमारे दादा को गाली दिए थे, ऐसे लोग होते हैं, है ना। लेकिन रब्बुल इज्जत एक तौबा कीजिए सारे सिंस वाइप आउट कर देता है, लेकिन तौबा सच्ची हो, है ना। तो बहरहाल तो रब को राजी जो नहीं कर पाता है नमाज के जरिए, रब के सामने हाजिर नहीं हो पाता है, दुनिया में किसी काम में उसका एतमाद हम नहीं कर सकते कि वो तमाम चीजें दुनिया की अच्छी कर पाएंगे। तो नमाज का सबसे बड़ा फायदा डिसिप्लिन होता है, याद रखिए। और जब इंसान जाके सफ में खड़ा होता है तो सफ के मैनेजमेंट से खुद कई चीजें डिसिप्लिन आपको आ जाती है। सफ होती है ना नमाज में, पहली सफ, दूसरी सफ, मतलब मस्जिद में जो पहले आया पहले खड़ा होगा और इमाम के राइट हैंड साइड कोशिश पहले करेंगे, राइट में तो फिर लेफ्ट की तरफ। तो पहला प्रेफरेबल इंसान की जगह है कि पहली सफ में जाए और इमाम के राइट साइड बैठे, राइट फुल हो जाएगा तो लेफ्ट बैठे। फिर सेकंड प्रेफरेबल है लेफ्ट सफ, और लेफ्ट सफ की उसकी राइट हिस्सा ज्यादा प्रेफरेबल, इमाम का राइट, मतलब जब इमाम किबले की तरफ देखता है तो ये राइट हो जाता है उसका, तो ये प्रेफरेबल है। जब यहाँ नहीं तो मैनेजमेंट सफ बंदी के अंदर मैनेजमेंट होती है। फिर सफों को जब हम बनाते हैं तो सफे सीधी होना जरूरी है ना। सीधी होने के साथ साथ कदम से कदम है, कांधे से कांधा लगाना जरूरी है। तो कितना एक मैनेजमेंट स्किल इंसान के अंदर डिसिप्लिन लाइफ में पैदा होती है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि मिलिट्री के अंदर या पुलिस के अंदर, फोर्सेस में जो होते हैं, आर्म्स फोर्सेस में होते हैं, लोग डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उसी तरह एक मोमिन जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो कितना डिसिप्लिन है देखिए। फिर उसके बाद उसका एक लीडर खड़ा होता है आगे, जब वो बोलता है अल्लाह अकबर तो सब उसके साथ ही बोलते हैं या उसके पीछे बोलते हैं, उससे आगे कोई नहीं हो सकता। कोई आए जल्दी से बोले आज फर्ज नमाज है, इमाम साहब जब खड़े होंगे मैं पहले खड़े हो जाता हूँ, नहीं हो सकता। आपको उनका इंतजार करना है। एक डिसिप्लिन है, एक ऑर्डर है, नज्म है, जब्त है, और वो बहुत सारी चीजें सीखता है, याद रखे। तो सब बंदी खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन ऑर्डर है। सब के बाद इमाम के पीछे तकबीर उला से मिलना, तकबीर उला के बाद सारे अरकान को इमाम के पीछे अदा करना, ये इंसान के अंदर इसके लाइफ में बहुत डिसिप्लिन पैदा करता है, याद रखे। तो हमें भी चाहिए कि हम उस डिसिप्लिन को, उस लॉ को, उस ऑर्डर को जो हम करते हैं नमाज से हासिल करें। तो नमाज का सबसे पहला फायदा है लाइफ में डिसिप्लिन आ जाती है इंसान के। तो एक इंसान अगर लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है वो अपने रब के सामने पाबंदी से हाजिर हो जाए। अल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरह से उन्होंने अल्फाज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसने अल्लाह के इसमें आज़म से दुआ की, इसकी दुआ तो रद्द नहीं होना है। कोशिश करें कि आप जो इसमें आज़म से, इसी तरह कबूलियत के दुआ के दीगर कलिमात दर्ज झेल, बहुत सी और दुआएं जो आप कर सकते हैं, वो कलिमात जिनको आप लगा ले से दुआ कबूल होती है, उसमें से एक ये है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहा कि जो शख्स ये पढ़े अपनी दुआ के अंदर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने की, और इसके बाद दुआ करे तो आप फरमाते हैं पाक है जालिमों से नहीं हो, इसके वास्ते से जब भी कोई मुसलमान दुआ करे तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल करता है। तो ये कलिमा जरूर पढ़े अपनी दुआ से पहले और अपनी दुआ करें, ठीक है। ये दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी चीज बताई दुआ कबूलियत में जो कलिमे आप जोड़े उसमें से ये आपने फरमाया और कहा, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि जब तुम दुआ करो तो ये अल्फाज कहना मत भूलना, या जुल जलाली वल इकराम, बार बार कहना है या जुल जलाली वल इकराम। तो आपने फरमाया या जुल जलाली वल इकराम के अल्फाज को अपनी दुआ में लाजिम पकड़ो, हमेशा बोला करो इन अल्फाज को, या जुल जलाली वल इकराम। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये जो है बुखारी की रिवायत आपने फरमाया कहा, जिसने रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, जिसने रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, तो फरमाते और कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये इसके लिए काफी, ये 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें इसके लिए काफी। कुछ मुहद्दिसीन लिखते काफी से मुराद ये कि अगर वो दुनिया से चले जाए तो नजात के काफी, अगर मर गया नींद, क्योंकि नींद में हमारी रूहें जमा कर ली जाती है, अल्लाह जिसकी चाहता है वापस भेज देता है और जिसकी चाहता है वहीं रख लेता, वापस नहीं आती और नींद में इंतकाल कर। तो जब हम सो रहे हैं और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयत नंबर 285 और
25 جو شخص یہ دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے دو آیتیں اس کے لیے کافی؟ تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے، سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی. اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی میں کمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا، مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا. کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو، اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کریں گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا، اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں. تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا. کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے. استغفار کے کئی فائدے، ایک کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر آ رہا ہے. کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، مطلب اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں. 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار، اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز. تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا. آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ مال چاہتے ہیں، مال میں اضافہ ہوگا. تو استغفار کرے، کوشش کرے، توکل کرے، تقوی اختیار کرے. آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا، سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا، جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیں، ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا. اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں. دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. وہ میزان کے پلوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے. کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی. یاد رکھیں، اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب الدیدار. اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے، یاد رکھیں، دیدار الہی، جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، یاد رکھیں، آج اس عظیم کے تعلق پر سب سے بڑی نعمت ہے. اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا، یاد رکھیں، اس عذاب میں یہ ہے کہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیں، تو دیدار الہی یاد رکھیے. آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے. اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سبھی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے. یاد رکھیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے
आखिरत में मिलेंगी, याद रखिए, इसको भी हमको समझना, याद रखिए। तो ये आखिरत की नेमत है और इसका वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मोमिन मुत्तकी के लिए किया है जो जन्नत में जाएगा और वो फिर अपने रब का दीदार करेंगे। आइए इसके ताल्लुक से हदीस देखते हैं। हदीस याद रखिए इस तरह से कि सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कर कहते हैं, याद रखिए इस तरह से हदीस याद रखिए। और जो है सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुम्हें कोई चीज चाहिए जो तुम्हें मजीद अता करूं? मतलब जन्नत में पूछा जाएगा, क्या तुम्हें और दूं चीज जो है तुम्हें मजीद अता करूं? वो जवाब देंगे कि क्या तूने हमारे चेहरे को रोशन, तो जन्नती कहेंगे, अल्लाह तूने हमारे चेहरे को क्या रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं? मतलब ये लोग जवाब दे रहे कि अल्लाह तूने हमें रोशन, मतलब जन्नती, तूने हमें जन्नत में दाखिल और दोजख से नजात नहीं दी, दोजख से नजात दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनांचे इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो पर्दा उठा देगा तो इन्हें कोई चीज ऐसी अता नहीं जो इन्हें अपने रब व जल की दीदार से ज्यादा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, नेमतों का फायदा उठाएंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सवाल करेगा, क्या तुम्हें कुछ और चीज चाहिए मजीद? जन्नती कहेंगे, अल्लाह तेरा फजल है, तूने चेहरे को रोशन किया, मतलब जन्नतियों में रखा, जन्नत में डाला, जहन्नुम की निजात दिया, अब क्या बाकी है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर पर्दा हटा दिया जाएगा और वो अपने रब को देखेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार से ज्यादा मतलब ये सबसे महबूब चीज होगी, याद रखिए। इसका मतलब वो जन्नत सबसे बड़ी नेमत यही है और जहन्नुम का सबसे बड़ा अजाब भी यही है। जन्नतियों की ये कि अपने रब को पैदा करने वाले को देख पाएंगे और जहन्नुम का सबसे बड़ा अजाब ये अपने खालिक को कभी देख नहीं पाएंगे, याद रखिए। तो ये बड़ी अहम चीज है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 का एक हिस्सा तिलावत किया और फरमाया, का लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। अल्लाह के रसूल ने आयत का हिस्सा पढ़ा और फरमाया, जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए खूबसूरत जज़ा है, मतलब बदला है और मजीद इनके लिए है। मजीद इनके इसका माना और मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने लिया, मजीद इनके लिए दीदार इलाही, जो उन्होंने किया उसका खूबसूरत बदला है और जो उन्होंने किया उसका मजीद इजाफे में दीदार इलाही। और वो हदीस सही के नेमत मिलेंगी, अल्लाह सवाल करेगा, फिर अपना दीदार करवाएगा और ये सबसे बड़ी नेमत है। और ये ज्यादा है, जन्नत में जाना यही सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए, मतलब जहन्नुम से नजात और ज्यादा उनको दिया जाएगा। और ज्यादा से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार है, याद रखिए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार याद रखिए, ये बड़ी अजीम नेमत है। इस अजीम नेमत को हासिल करने के लिए इंसान को जद्दोजहद और कोशिश करना पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या वो जिस दर्जे का भी हो, क्योंकि ईमान वाला ही जब जाएगा, मुशरिक और काफिर जन्नत में कभी नहीं दाखिल होंगे। जब कभी दाखिल नहीं होंगे तो कभी रब को देख भी नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ये कंडीशन है। बहरहाल आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कौन कौन से अमाल की वजह से दीदार इलाही हो सकता है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया और कंडीशन तो ये कि ईमान वाला कुफ्र की हालत में ना, और फिर वो अमाल करे जिन अमालों के जरिए इंसान जन्नत में जाता है, उन अमाल से में जाता है और फिर ख्वाहिश रखी दीदार करने की अल्लाह की, तमाम चीजें मिलकर फिर एक मोमिन बंदा अल्लाह का दीदार। ठीक है, तो लिहाजा ये हमने देखा। अब आइए दीदार इलाही के ताल्लुक से कुछ बातें हम देखते हैं हदीस के जो कुरान में है, और साथ में जो है आज के टॉपिक को हम दो हिस्सों डील करेंगे या दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला दीदार इलाही के ताल्लुक से हम देखेंगे क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार बरहक है, ये होने वाला है। और दूसरा टॉपिक देखेंगे कि दुनिया में अल्लाह को या दुनिया में अल्लाह को क्यों कोई नहीं देखे। ठीक है, ये दोनों बातों को एक साथ देंगे ताकि सारी एक साथ हो जाती है। तो आइए सबसे पहले दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार हक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तबके, ऐसे फिरके, ऐसे ग्रोह मुसलमान गुजरे जिन्होंने अल्लाह के दीदार का इनकार किया, जिसमें सबसे पहले जो है मुअतज़िला, ये वो फिरका था, याद रखें, दीदार इलाही का इनकार किया और कुरान को सुन्नत के बगैर या मनमानी तशरीहात से इन्होंने कबूल किया। और ये फिरका उरूज पे था, खास तौर से जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हयात थे और उनके हयात में ये सियासी ताकत बन, क्योंकि उस जमाने के जो खलीफा था उसने जो है अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर, याद रखी, में हो जाकर शामिल हो गया था। हालांकि फिरका इससे पहले मौजूद था, लेकिन अभी सिर्फ किताबों की तकरीरी शक्ल को फैला रहे थे, लेकिन अभी इनको पॉलिटिकल ताकत। और जब ये काम तब भी कर रहे थे जब इमाम शाफी मौजूद थे, याद रखें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इनके खिलाफ पूरा मुहाज खड़ा कर दिया था और इनके खिलाफ बात करते थे। इसी के उसमें इमाम शाफी को जो है नजर बंद कर दिया गया, मतलब जेल में तो नहीं डाला गया, होता है ना, एक घर में ले जाकर रख देना और घर से आप बाहर नहीं, क्योंकि इमाम शाफी करे थे। हालांकि अभी ये पॉलिटिकली ताकत में नहीं आता है, फिर अभी सिर्फ ये अपनी तहरीकों को फैल, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, मिनिस्टर लेवल तक वगैरह जा चुके, तो लिहाजा इमाम शाफी को सामना करना पड़ा। उसी के उसमें सिलसिले में आपको जो है हिजाज से निकाल कर जो है बगदाद भेज दिया गया। कहा, खलीफा ने कहा बुला लो उनको, क्योंकि कंप्लेन की गई वगैरह वगैरह की ये अजीब गरीब बातें फैलाते हैं। हालांकि हक की बात कर, किताब सुन्नत की बात कर, और उसी सिलसिले में उनका पहली बार बगदाद आना हुआ और इमाम अहमद बिन हम्बल से इनकी मुलाकात भी, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनकी शाकिर से इल्म हासिल किया, सारी चीजें। बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में फिरका पॉलिटिकल